السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آج کل یو کے کا ویدر بہت مزے کا ہوا ہے، بڑے مزے کی گرمی پڑ رہی ہے۔ مزے کا تو میں ایسے کر رہی ہوں جیسے میں بہت انجوائے کر رہی ہوں۔ آئے اللہ، جب گرمی پڑتی نا توبہ توبہ نکل جاتی یہاں کی گرمی سے۔ قسم سے ہم لوگ جتنا ترستے نا گرمی کو، پر ایک دن بھی برداشت نہیں ہوتی۔ تو جناب میں اور میرے ہسبینڈ گئے کنگ کڑائی۔ ہم نے ایک دن پلان کیا کہ یار ناشتہ باہر سے کرتے ہیں۔ ہمارے گھر نا گیس کا کچھ ایشو چل رہا تھا، تو بس پھر ہمارا پلان اچانک ہی بنا کہ چلو یار باہر سے کچھ کھا لیں گے، کہ کچھ کھانا ہی ہے نا۔ تو مصطفیٰ گھر میں تھا، باقی بچے اسکول تھے، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہم مطلب اکیلے میاں بیوی نکلیں۔ تو بس اچانک ہی پلان بنا، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، اور بس یہ ایک سنا تھا کہ ان کا آج بڑا اچھا ہے کنگ کڑھائی والوں کا نا بریک فاسٹ، اور اسپیشلی جو انہوں نے اپنی ویڈیوز انٹروڈکشن کے لیے بنائی ہوئی تھی اس میں تو انہوں نے بڑا اچھا تھال شال دکھایا ہوا تھا، انٹیریئر وغیرہ سب۔ آپ کو پتہ آج کل تو یہی کام چل رہا ہے، لش پش چل رہا ہے ہر طرف۔ مصطفیٰ بڑا انجوائے کر رہا تھا کیونکہ پورے ہال میں بس ہم تھے، اور مجھے لگتا ہے جو حامی تھے جنہوں نے ان کے چولہے بھی آن کروائے ہوں گے جا کے، حالانکہ آفٹر اسکول ہی گئے، مگر آپ کو پتہ ہے ریسٹورینٹس وغیرہ تو پھر آفٹر نون ایوننگ میں اسٹارٹ ہوتے ہیں پراپرلی۔ تو یہاں مانچسٹر میں تو مجھے لگتا ہے کہ نفیس یا انمول ہی ہیں جو صبح بریک فاسٹ میں بیزی ہوتے ہیں، ادروائز تو بہت کم ہے جن کا بہت اچھا بریک فاسٹ وغیرہ ہوتا ہے اگر آپ دیسی آپشن میں جائیں۔ تو جناب ہمارے پاس مینیو آ گیا، اور مینیو دیکھ کے میں بڑی ایکسائٹیڈ تھی۔ میں تو وہ مینیو میں ڈھونڈ رہی تھی تھال، کہ جناب وہ جو ایک انڈین سٹائل تھال ہے نا، جو ہم نے بڑا دیکھا تھا ویڈیوز دیکھ کے، جہاں ہم اپنے ہسبینڈ کو پکڑ کے لے کر آئی تھی کہ یار چلو بس ایک دفعہ چلتے ہیں یہاں کھا کر آتے ہیں، وہ ایک تھال والی ایکسائٹمنٹ، وہ جو انڈین تھال والا۔ تو بس بڑا اچھا لگایا ہوا، چھتریاں شتریاں لگائی ہوئی تھی انہوں نے مائی لاہور کی طرح، بس یہ بھی کوئی ایک نیا ہی اسٹائل ہے میں نے دیکھا ہے۔ تو جناب ہم نے کھا پی لیا، اور کھانے کی میں ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ میرے موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی، اور بس پھر ہم نے کھایا جو اس کا ہمیں بالکل مزہ نہیں آیا، اور مجھے کوئی دکھ بھی نہیں ہوا کہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی۔ تو بس ہم کہہ لیں کہ نہ کھانے کے برابر چائے پی کر آ گئے، پیسے ضائع کر کے آ گئے، اور بس کیا کہوں اب۔ پھر جناب گھر آئے، گھر آ کے مصطفیٰ کو میں لائبریری لے آئی۔ میں مصطفیٰ کو جس دن اسکول نہیں جاتا تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو لائبریری لے کر آؤں، تھوڑی سی اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں، جس کا مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور میں آپ سب لیڈیز کو یہ کہوں گی کہ اگر آپ کے گھر میں ٹوڈلرز ہیں، انڈر 5 بچے ہیں، تو پلیز ان کو باہر لے کے نکلا کریں، ان کے ساتھ تھوڑا سا باہر ٹائم سپینڈ کیا کریں، تھوڑی بہت شاپنگ کی، تھوڑا سا ان کو لائبریری لے کر گئے یا پلے ایریا لے کے گئے، بچے بہت لرن کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ ایک دن اب پراپر ویڈیو مصطفیٰ کے لیے بناؤں گی، میں آپ کو بتاؤں گی کہ مصطفیٰ نے کتنا امپروو کیا، کتنا لرن کیا ان چیزوں سے، اور الحمدللہ مصطفیٰ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اور بس پھر ہم نے تھوڑی سی گروسری وغیرہ کی۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے روز کا ہی کام ہے قسم کا، بس بندہ مجھے تک کماتا ہے کھانے پینے کے لیے۔ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں میں دودھ لینے جاتا ہوں، دودھ کیا کہ تم کہتی ہو کہ صرف دودھ لینا ہے یا بریڈ لینی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے 30-40 پاؤنڈ تو کہیں نہیں گئے نا، یہ تو پتہ نہیں یہاں کتنے بنے ہوں گے۔ تو مگر 20-30 پاؤنڈ تو عام ہی ہے نا، وہ کہہ لیں کہ بس دودھ لینے جاؤ تو 10 چیزیں اور یاد آ جاتی ہیں، ہاں یوگرٹ بھی ختم ہوا ہوا ہے، ہاں یہ جوس بھی لینا ہے، ہاں یہ بھی لینا ہے، وہ بھی لینا ہے، اینی ہاؤ زندگی سب کی ایسی ہی چل رہی ہے۔ تو بس آج کل میں ویسے تو میں براؤن بریڈ لیتی ہوں، تو بس تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ بچے تھوڑا وائٹ بریڈ کی طرف ہوتے ہیں، حالانکہ میں ان کو بہت کہتی ہوں براؤن بریڈ لیا کرو، اور بس بچوں کی چیزیں اسنیکس وغیرہ یہ سب کچھ لیا کھانے پینے کا، بس یہی ہوتا ہے سمجھ نہیں آتا، ہر چیز میں تو بچوں کو چاکلیٹ چاہیے، پر یہ کہ آج کل میں بہت اسٹرک ہوئی ہوئی ہوں، میں نے اپنے گھر میں بالکل ڈرنک فیزی ڈرنک نارمل جوسز چاکلیٹ سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ بس میں نے ان کو کہا ہے اپنے کھانا ہے تو صرف گھر کا کھانا یا ہیلدی فروٹس وغیرہ لینے ہیں، اور اس کا میں نے دیکھا ہے فائدہ بھی ہوا ہے کہ تھوڑا جو بچے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں نا وہ اب نہیں ہو رہے، اور میرے تو جو بیٹا ہے موسیٰ اس کو ویسے بھی الرجیز ایشوز ہیں، تو جب وہ میں نے دیکھا کہ جب سے میں نے یہ چیزیں ان کی ڈائٹ سے نکالی ہیں تو مجھے اس کے اندر یہ چینج بھی نظر آیا ہے کہ نا وہ اس کو اب اس طرح اچھی نہیں ہوتی اسکن وغیرہ میں جس طرح اس کو ایگزیما وغیرہ کا ایشوز رہتے تھے۔
تو بس جناب گھر آئے، گھر آ کے چیزیں سنبھالی، کھانا پکایا، بس یہی بات ہے، ہمارا اور کام نہیں، ہم آ کے نا پھر دیگچیاں پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں، اور مزہ بھی اسی کا ہی ہے، بندہ باہر کا بھی کتنا کھائے، قسم سے میں تو خود 1-2 دن باہر کا کھا کے نا کہتی ہوں کہ نہیں گھر کا ہی ہو، کسی اور کے لیے کیا پکانا، اپنے لیے بڑا دل کرتا ہے بندہ گھر کا پکا کے کھائے۔ تو بس پھر جلدی جلدی یہ ہوتا ہے بچوں کے لیے ساتھ ساتھ ہانڈی بنا کے تھوڑا سا پاستا یا لزانیہ یا اسپیگٹیز وغیرہ اس طرح کی چیزیں ضرور میں بنا لیتی ہوں، کہ یہ ہوتا ہے، یہ آپشنل ہوتا ہے کہ جس بچے کا روٹی کھانے کا دل نہیں کر رہا وہ چلو یہ چیزیں تو کھا ہی لیتے ہیں نا بچے۔ تو ایک وقت تھا میں بھی بڑے شوق سے کھاتی تھی، اب تو یہ ڈائٹ شائٹ نے ایسا کر دیا کہ اب اور پھر جی ایک دن مصطفیٰ کی اپوائنمنٹ تھی ہیلتھ سینٹر میں، تو اللہ کا شکر ہے اس کے ہیئرنگ کا ٹیسٹ تھا، تو بس پھر اس کو لے کر آئی، اور کیا کہتے پھر اس کے چیک اپ شیک اپ کروایا، شکر ہے اتنا بزی نہیں تھا، مجھے یہی ڈر تھا کہ ذرا بزی نہ ہو، قسم سے اتنے کام ہوتے ہیں نا کہ کہیں بچوں کی اپوائنمنٹس بھی دیکھو، ان کی اسکولنگ بھی دیکھو، تو بس بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے، شکر ہے مصطفیٰ بھی ہیپی تھا۔ تو بس اتنے بچوں کا یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر کو لسن کر لیں، ان کو سمجھ جائیں، کیونکہ جب ہیئرنگ ٹیسٹ آئی ٹیسٹ یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں کنسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے، تو بس میں تو پڑھ ہی رہی تھی بار بار، الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک تھا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو بس یہ ہماری زندگی سب ماؤں کی، سب آدمیوں کی زندگیاں اپنی اپنی ڈیوٹیز کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، بیزی بچوں کے ساتھ، شاید یہی زندگی ہے، اور اسی زندگی کا مزہ بھی اسی میں ہے کہ ہم ان بچوں کے ساتھ مصروف رہتے ہیں، الحمدللہ کرنا چاہیے، اور میں اپنے بچوں کے سارے کام کرنے میں بہت خوش ہوتی ہوں، تھک جاتی ہوں، غصہ بھی کرتی ہوں، پر مزہ آتا ہے، الحمدللہ۔ اللہ حافظ۔